جب کلیسیاؤں کے اندر شکر گزاری کی جاتی ہے، گھرانوں کے اندر، خدا ان گھرانوں کو بڑھاتا ہے۔ شکر گزاری ایک اہم کردار ہماری زندگی کے اندر ادا کرتی ہے۔ ہم ایسا ہی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک عمل ہے اور ہمیں اسے بار بار دہرانا چاہیے۔ اس زندگی کے لیے، سانسوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، ہمارے ہر ایک قدم کے لیے جب یہ خدا ہمیں محفوظ رکھتا ہے تو اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی حادثے سے بچ گئے ہو سکتا ہے آپ بائک پہ جا رہے ہو اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہو سکتا ہے شاید وہ گھڑی آپ کی زندگی کی، میری زندگی کی آخری گھڑی ہو، مگر خدا نے ہمیں ہماری زندگی کو بڑھا دیا اور اپنا دائنا ہاتھ دے کر ہمیں بچا دیا۔ بعض اوقات ہم بیماری میں پڑ جاتے ہیں، ایسی بیماری بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ شاید ابھی بیماری ختم نہیں ہوگی، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارا ذہن الجھ جاتا ہے اور ہماری سوچ گمراہ ہو جاتی ہے اور ہم اس بات پر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مگر خدا ہمیں ایک اور سال دیتا ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف مشکلات سے خدا ہمیں نکالتا ہے، مختلف بیماریوں سے نکالتا ہے، تکلیفوں سے نکالتا ہے، مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو صحتیابی دیتا ہے، موت سے بچاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے ہماری زندگیاں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ ایک ایسا بیج ہے جس کو ہم خدا کے فصل کے اندر لگاتے ہیں اور ایک پھلدار بیج بن جاتا ہے، ایک پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ آج ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ جو شکر گزاری کرتا ہے وہ میری کیا کرتا ہے؟ تمجید کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میری تمجید کرتا ہے۔ اور ہمیں آج شکر گزاری کرنی، ہمیں خدا کے لیے شکر گزاری کرنی، ہمیں اس کے عجیب کاموں کے لیے جو ہماری زندگی میں ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کیا ہماری زندگی میں شکر گزاری کا عمل ہے؟ ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں، ہم خدا سے لیتے ہی رہتے ہیں مگر شکر گزاری نہیں کرتے۔ بعض اوقات آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے لوگ محتاج ہیں، آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، مگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ لوگ بیماریوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر پڑے ہوئے، لاکھوں کروڑوں ان کے پاس ہے، اور ایسی مہلک بیماریوں نے لگ گئی ہیں، ایسے ناسور انہیں لگ گئے ہیں جو نہ صرف ان کی زندگیوں کو بلکہ ان کے گھرانوں کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے، مگر وہ ان کی زندگیوں سے وہ رہائی نہیں پا سکتے، وہ بیماریوں سے آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ صرف اور صرف خدا ہی چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ انسان اپنی وسعت سے کچھ نہیں کر سکتا، مگر آج یاد رکھیں کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یاد رکھیں کہ ہمیں وہ ہر بیماری سے بچاتا ہے، ہمیں ہر تکلیف سے بچاتا ہے، اور جو ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، مگر ہمیں پھر بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور گاڑی نہیں ہے ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر آپ چادروں کے گھر میں رہتے ہیں ہمیں پھر بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں ہمیں پھر بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں آپ کو پھر بھی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اور انہوں نے اپنا پیشہ گداگیری کا بنا لیا ہے، بیکاری بن گئے ہیں، روڈوں پر مانگنے کے لیے کر گئے ہیں، مگر ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا ہمارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلنے نہیں دیتا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بے شک ہمارے بیٹے بیٹیاں محنت کر کے کام کرتے ہیں، اور یہ شکر گزاری اس لیے ہے کیونکہ خدا ہمیں ہر ایک چیز سے سیر و راستہ کرتا ہے، ہمیں ہر چیز کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ صفائی کا کام کر رہے ہیں خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، کیونکہ بتھیرے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں جو کہ ایسے کھنڈرات بن چکی ہیں، ان کے مال و اسباب ڈاکٹروں کی نظر ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ آپ صفائی کا کام کر کے بھی تندرست ہیں۔ خدا آپ کو صحتیاب رکھا ہوا ہے، خدا نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، خدا نے آپ کو ہر بیماری سے بچا کے رکھا ہوا ہے، ہر لعنت سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، کیونکہ وہ شکر گزاری کے لائق ہے۔ ہاللیلویا۔ بعض اوقات ہم باہر جاتے ہیں، نظر کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں کہ پرانی چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کے اندر جو ہم سے ہو چکی ہیں وہ مسٹیک ہو چکی ہے۔ بعض اوقات ہم نے غفلت کے اندر اپنی چیزیں کھو دی ہیں اور ہم افسوس کرتے ہیں،
قدرت رکھتا ہے۔ میرا خدا زندہ خدا ہے، ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، لوگ محروم رہ جاتے ہیں اولاد سے، آنسو بہاتے رہتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر کوئی ان کو ماں یا باپ کہنے والا نہیں ہوتا ہے، مگر ہم جو کہ خدا نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو اولاد سے سیر و آسودہ کر دیا ہے، یاد رکھیں پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے میراث ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور بے شک شکر گزاری اس لیے کیونکہ بتھیرے آج اولاد کے لیے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، مگر ان کو اولاد نہیں ملتی ہے، مگر خدا نے آپ کے مانگے بغیر آپ کو دے دی ہے۔ تو یہ شکر گزاری، اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی بڑھاتا ہے، شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہماری برکتوں کو بڑھاتا ہے، شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہمیں ہر ایک مراحل کے اندر ترقی دیتا ہے، کامرانی دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج شکر گزاری کرنا ہمارے لیے زیبا ہے، اس کی پرستش کرنا، آپ کے حالات جیسے بھی کیوں نہ، اگر آپ کے پاس 1000 نہیں ہے، 100 ہے تو شکر گزاری کریں، اگر آپ ایمپٹی ہینڈڈ ہے تو پھر بھی شکر گزاری کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی زندگی ہے، آپ اپنی ٹانگوں کے اوپر ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے، ہمیں پھر بھی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویل چیئرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی چارپائیوں کے اوپر ہیں، اور ان کی آرزو ہے کہ کوئی ہمیں زہر کا انجیکشن لگا دے، ہم اس جہان پانی سے کوچ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس زندگی کے اندر ان کی کڑواہٹ اور اس زندگی کے اندر ان کو اتنی تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے، مگر خدا نے ہمیں ہر ایک چیز سے سیر کیا ہوا ہے، صحت سے سیر کیا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جب میں باہر جاتا ہوں، میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ بول نہیں سکتے، وہ سن نہیں پاتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور وہ چھڑی کے ساتھ جو ہے کہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، مگر خدا نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں، یہ شکر گزاری کے لائق ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ خدا کے لیے شکر گزاری ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی، ہاللویا، ہمیں اس کے نام کو عزت و جلال دینا ہے۔ جب ہم باہر لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ہر ایک بات میں شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا ہم دن کے اندر کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں یسوع تیرا شکر، اگر یہ بیماری مجھ پر آ گئی تو پھر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ہم اس کا شکر گزاریں؟ یہی حد ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری برکت بڑھتی نہیں، کیونکہ ہم کوستے رہتے ہیں، ہر وقت ہم خدا کو کوستے رہتے ہیں، کیا تو نے مجھے اسی دن کے لیے پیدا کر دیا؟ جب ایوب کی بیماری کے اندر تھا، وہ کہتا کہ اچھا ہوتا یہ دن ہی نہ پیدا ہوتا، اچھا ہوتا کہ میرے پیدائش کا دن ہی نہ آتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ہم کوستے ہیں خدا کو، مگر یاد رکھیں کہ جب اس کو سمجھ آ گئی تو اس نے پھر خدا کی شکر گزاری کی۔ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، ہمیں خدا کے نام کو عزت و جلال دینا چاہیے۔ آج جب آپ شکر گزاری کریں گے، خدا آپ کا مال و اسباب بڑھائے گا۔ جب آپ کی ایک نوکری ہے، آپ 10,000 کے آپ جو ہے کہ آپ کو سیلری 10,000 ملتی ہے، آپ ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں، یاد رکھیں آپ کے گھر کے حالات جیسے بھی ہیں، اگر آپ گوشت نہیں کھا رہے، دال کھا رہے، سبزی کھا رہے، آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آپ گھی والی نہیں کھا رہے، سوکھی کھا رہے، آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو سوکھی کے لائق بھی نہ ہو، جس کے گھر میں سوکھی روٹی بھی نہ ہو، یاد رکھیں کہ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہر حالات میں ہمیں شکر گزاری کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ خدا کی وہ برکت ہے جو ہماری زندگی میں ہے کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں وہ ہمارے مال و اسباب کو بڑھا دیتا ہے۔ جب ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے اور ہم پھر بھی شکر گزاری نہیں کرتے، اور جب ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے ہم پھر بھی شکر گزاری نہیں، تو ہم شکر گزاری کب کرتے ہیں؟ یہ عمل جب ہماری زندگی میں آ جائے گا تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی سیلریاں لے کر آتے ہیں، اپنی سیلری کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کریں اور کہیں کہ باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب آپ اپنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھیں تو شکر گزاری کریں کہ کہیں کہ باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب آپ اپنی بیویوں کو، جب آپ اپنے گھرانوں میں، اپنے گھر میں ان کلام کی ان نعمتوں کے ساتھ دیکھیں جو کلام لے کر کے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار کیا ہوگی؟ تاکہ مانتوں خدا کی شکر گزاری کریں۔ جب آپ اپنے شوہروں کو، جب وہ صبح کام پر
ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا خیر خیریت سے لے کر گیا اور سلامتی کے ساتھ لے کر آیا، خدا تیرا شکر ہو۔ مگر یہ جو لفظ ہے آج ہماری زندگیوں سے نہیں نکلتے، اس لیے آج ہم برکت نہیں پاتے۔ شکر گزاری کرنے کے ساتھ ہمارا مال و ثبات بڑھ جاتا ہے، ہماری نوکریاں وسیع ہو جاتی ہیں، ہمارا خدا مال و ثبات اور رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیں جن گھروں کے اندر شکر گزاری ہے، جن گھرانوں کے اندر، جن جوڑوں کے اندر خدا کی شکر گزاری ہے، وہ جوڑے کبھی بھی وہ کسی نعمت سے محروم نہیں رہتے، بلکہ کلام میں لکھا ہے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا خدا نے ایسی نعمتیں اور برکتیں اپنے محبت کرنے والوں کے لیے کیا ہے رکھ چھوڑی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنی، ہمیں خدا کی نعمتوں کے لیے، اس کے فضل کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی۔ جب ہم بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے کہ پیچھے بائک بیٹھی ہوتی ہے اور ہم کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب پاس سے گاڑی گزرتی چمکتی گاڑی، تو یا تو بندہ کہے گا یا بیوی کہے گی کہاں ساڑھے کو یہ گاڑی ہوتی، ارے نہیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ خدا سب کچھ دینے کے لیے قدرت رکھتا ہے، مگر اس وقت کہیں کہ خدا تیرا شکر ہو کہ میرے پاس یہ بائک بھی ہے، کیونکہ ایسی بائک ہو سکتا ہے کسی کے پاس نہ ہو اور وہ پیدل نوکری پہ آتا ہو، پیدل نوکری سے جاتا ہو۔ یاد رکھیں کہ ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے ہر ایک چیز کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ایک مٹھی آٹا بھی ہے تو پھر بھی شکر گزاری کرنی ہے، اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو شکر گزاری کرنی ہے، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے سر کے اوپر ہے تو پھر بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں جب مدرس ڈے آتا ہے، فادرس ڈے آتا ہے، بہنیں روتی آنسو آتی ہیں، باپ کا سایہ سر سے چھن گیا ہے، ماں کا سایہ سر سے چھن گیا۔ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس ماں باپ ہے تو پھر بھی خدا کی، کیونکہ آپ کسی کو باپ کہہ کر پکار رہے ہیں، آپ کسی کو ماں کہہ کر پکار رہے ہیں، اور خدا نے زمین پر آپ کو یہ حق دیا ہوا ہے۔ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی نوکری کے لیے بھی، ہر ایک چیز کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور خدا کے نام کو عزت و جلال دینا۔ ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی، اور جب آپ صحت مند ہیں تو آپ کو بھی خدا کی شکر گزاری کرنی، جب آپ کو کوئی بیماری نہیں ہو آپ کو خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم جب تک شکر گزاری کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے، اور شکر گزاری ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں پہلا تواریخ اس کا 16واں باب اور 34 آیت، ذرا زور سے پڑھ دیں۔ پہلا تواریخ اس کا 16واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نیک ہے، اور اس کی شفقت کیا ہے؟ اس کی شفقت ابدی۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ خدا ہمارا نیک خدا ہے، وہ کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، شاید ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بے اولاد رکھا ہوا ہے، یا خدا نے ہمیں اس برکت سے محروم رکھا ہوا ہے، یا خدا نہیں چاہتا کہ میرے کو لے بھی آ جائے۔ تو یاد رکھیں کہ خدا سب کچھ چاہتا ہے، مگر یہ ہمارے اندر قابلیت ہونی چاہیے کہ ہمیں لینا کیسے۔ آج ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا خدا سے لینے کا طریقہ ہے۔ جب ہم خدا سے لینے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو خدا ہر ایک نعمت، ہر ایک بخشش اور ہر ایک اچھی چیز سے ہمیں آسودہ کرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصے تیری کیا کر دوں گا؟ ملکیت کر دوں گا۔ کیونکہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے، کیونکہ وہ نیک ہے۔ شکر گزاری وہ برکت کے بادل ہیں، جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے بادل ہم پر آ جاتے ہیں اور وہ میوہ برساتے ہیں اور برکت ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ شکر گزاری کرنے کے ساتھ ہمارے چوگرد باڑ لگ جاتی ہے اور ابلیس اس کو پھلانگ نہیں سکتا ہے۔ شکر گزاری کرنے کے ساتھ ہماری زندگیاں خدا کے نزدیک آ جاتی ہیں اور ہم خدا کے نزدیک چلے جاتے ہیں اور ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ایک اکائی میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے 1 روپے کے لیے بھی شکر گزاری کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر 1 روپیہ بھی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو زمین کے اوپر لیٹ کے بھیک مانگ رہے ہیں اور رینگ کے بھیک مانگ رہے ہیں اور آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، کوئی ایسے
انہوں نے ڈھونگ بنائے ہوئے ہیں، مگر خدا آپ کو ہر ایک چیز دے رہا ہے اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ ہمارا خداوند شکر گزاری کے لائق ہے، ہاللیلویہ۔ اور وہ نیک ہے، وہ زندہ خدا ہے، اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے، یعقوب اس کے پہلے باب پر اس کی 17ویں آیت کے اندر ذرا زور سے پڑھ دیں، یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ آمین۔ ہر ایک کامل انعام، ہر ایک برکت، ہر ایک نعمت آسمان سے آتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی۔ ہم زمین پر رہ کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں آسمان سے نہ دیا جائے۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پتا چلا کہ لازر مر چکا ہے اور مریم اور مارتھا نے پیغام بھیجا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، اور یسوع مسیح اس کی قبر پر گئے اور قبر پر موعظہ کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح شکر گزاری کر رہے ہیں، آسمان کی طرف نظر کر کر کہہ رہے ہیں کہ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ شکر گزاری کرنا دراصل ہمارے خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ جب 5000 کی باری آئی، روٹیوں کی باری، تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مالک ہمارے پاس تو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ تو خدا نے کہا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو زمین سے اناج پیدا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج شکر گزاری کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، کہ شکر گزاری کرنا ہمیں کسی اور نے نہیں سکھایا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خود شکر گزاری کرنا سکھایا ہے۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے، ایک شخص جو ہے، 2 شخص جب یروشلم آ رہے تھے اور وہ راستے کے اندر تھے اور مسیح مصلوب ہو چکے تھے، اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ مسیح ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ تم کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ یروشلم کے اندر ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے کہ نبی کو مصلوب کیا گیا ہے؟ اور وہ باتیں کرتے کرتے آگے چلے گئے اور شام ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو یہی رک جا اور ہمارے ساتھ روٹی کھائے۔ اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے روٹی اٹھائی اور شکر کر کے توڑی، اور ان شخصوں کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے پہچان لیا یہ خداوند ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسی گھڑی یسوع مسیح ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وینشڈ ہو گئے۔ آج شکر گزاری کرنے کے ساتھ ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ شکر گزاری کرنے کے ساتھ ہماری آنکھوں پر جو چھلکے آ جاتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، ہم برکتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یسوع مسیح نے شکر گزاری کر کے روٹی توڑی، شکر گزاری کے سبب سے ان لوگوں کی جن کی آنکھوں پر اندھے، جو ان کی آنکھوں پر چھلکے آ چکے تھے، پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ایک جن کی آنکھوں پر ایک ایسا طریقے کا بادل تھا جو یسوع کو پہچان نہیں رہے تھے، مگر یاد رکھیں کہ وہ اسی گھڑی پہچان گئے کہ یہ یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنی، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ ہماری زندگیاں بڑھتی ہیں، ہمارا مال و ثبات بڑھتا ہے، ہم گھرانوں میں ترقی پاتے ہیں، ہم خاندانوں میں ترقی پاتے ہیں، اور شکر گزاری کے ساتھ ہمارا ہر ایک کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ مگر شکر گزاری کرنی کب چاہیے؟ بات تو یہ ہے ساری شکر گزاری کیا ہم جب شادی کرتے ہیں بچوں کی، ہم سارے کام کرتے ہیں، پہلے گانے گنے بجا لیتے ہیں، پھر آخر کے اندر پادری نے ساتھ رہنا کہتے ہیں، جی پاسٹر صاحب ہم شکر گزاری کرنی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ موقع نہیں ہے شکر گزاری کا، شکر گزاری کا موقع ہے پہلے کیا کرتا ہے، پہلے خدا کو آگے رکھنا ہے، خدا کو اولویت دینی ہے، پہلے ہمیں خدا کو اولویت دینی ہے، فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے، اور خدا سے کہہ رہے کہ خداوند ہم سارے کاموں سے پہلے تجھے آگے کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس شادی سے پہلے تجھے آگے کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو اس ساری شادی کا کنٹرول لے اور پھر شکر گزاری کی قربانی چڑھائیں۔ یاد رکھیں کہ شکر گزاری کرنا خدا نے ہمیں سکھائی ہے، شکر گزاری کرنا ہمیں خدا نے اس کی نہ صرف ہمیں اس کی حکمت دی ہے، درائی دی ہے، بلکہ پرانے عہد ناموں میں خدا اپنے شاگردوں اور اپنے نبی اور اپنے پیغمبروں کو بھی شکر گزاری کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایوب کی بابت دیکھیں، کلام خدا
اور ان کا کفارہ بھی ہو اور خدا کے نام کو عزت و جلال بھی ملے. اور اس شکر گزاری کے سبب سے ہوتا یہ تھا کہ خدا اس کے چوگرد باڑ لگا دیتا تھا اور کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس کے نزدیک آتی نہیں تھی. یاد رکھیں کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی شکر گزاری کرنا ضرور ہے، کیونکہ شکر گزاری کے وسیلے سے ہمارے چوگرد باڑ لگ جاتی ہے اور بیماریاں، نہ آفتیں، نہ مصیبتیں، نہ کسی طرح کی پریشانی آتی ہے، بلکہ ہم خدا کی قدرت پہ محفوظ رہتے ہیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آج ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے معصومہ نوح کو 8 جانوں کے ساتھ بچا لیا، پوری زمین کو تباہ کر دیا، اور جیسے ہی نوح کشتی سے اتر رہا ہے، وہ سب سے پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ وہ شکر گزاری کر رہا ہے. آج ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، خدا کے حضور میں شکر گزاری کرنی چاہیے. اور یہ شکر گزاری دراصل خدا نے ہمیں کرنا سکھائی ہے. خدا نے بنی نوع انسان سے کہا کہ تمہیں 7ویں دن شکر گزاری کرنی، فصل میں پہلی فصل کے پھل میرے لیے لے کر آنے، شکر گزاری کرنی. اور خدا نے کہا کہ ان سے کہ اپنے پہلے پھلوں سے کیا کرو، میری کیا کرو، میری تعظیم کرو. اگر تمہاری فصل ہے تو آخری حصہ نہیں دے رہا، مجھے کون سا حصہ چاہیے؟ پہلا حصہ. اگر تمہارے بھیڑ بکرے بچے پیدا کر رہے ہیں تو کون سا چاہیے مجھے؟ پلوٹا. اگر تمہاری اولاد ہے، مجھے کون سا چاہیے؟ پلوٹا. آخری نہیں، پلوٹا. اگر تمہارا کوئی بھی مال و اسباب ہے وہ بڑھ رہا ہے تو کون سا چاہیے؟ پلوٹا. تمہاری پیداوار کا کون سا حصہ چاہیے؟ پہلا حصہ. خدا کہتا ہے مجھے دو، اور پھر جب تم پہلا حصہ مجھے دو گے تو یاد رکھیں کہ وہ بڑھے گا. اور بنی اسرائیل کون؟ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جب شکر گزاری کی قربانی گزراتے اور اپنی جب ان کی فصل ہوتی اور فصل کی کٹائی کے پہلے ہی ہفتے کے اندر وہ کیا کرتے کہ خدا کے حضور میں شکر گزاری کی قربانی گزرانے کے لیے اپنے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے. خواہ وہ انگور ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح کا زیرہ ہو، گرم مسالہ ہو، جو کچھ وہ پیدا کرتے وہ پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے. اور خدا ان کو بڑھاتا، خدا ان کو ترقی کرتا، اور خدا نہ صرف ان کو ترقی دیتا بلکہ ان کے مال و اسباب میں بھی برکت دیتا. خدا نے کہا کہ تو باہر جاتے وقت بھی کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا. تو اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگا. تیری بیٹی مبارک ہوگی، تیرے بیٹے مبارک ہوں گے، تیرے پوتے پوتیاں نواسے نواسے سب مبارک ہوں گے. اور تیرے گھر میں جو نوکر ہے وہ بھی مبارک ہوں گے، تیرے جانور بھی مبارک ہوں گے، اور تیرے جانوروں کی بڑھوتی اور تیرا فصل کی جو کٹوتی ہے وہ بھی مبارک ہوگی. کیونکہ خدا نے ہمیں مبارک بادیاں دی ہے، اور یہ مبارک بادیاں صرف اور صرف شکر گزاری کے سبب سے آتی ہے. اگر ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں تو میرے عزیزوں ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. شکر گزاری وہ بندھن توڑتی ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم جب شکر گزاری کرتے ہیں تو بیماریاں چلی جاتی ہیں. میں بعض اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں بیماری میں، کرب میں، پریشانی میں روتے چلاتے اور کہتے ہیں خدا نے میرے واسطے بیماریاں رکھی ہیں. ارے یہ ہمارا غلط کانسیپٹ. خدا کسی کو بیمار نہیں کرتا. اگر آپ کہیں کہ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بیماری میں بھی تو نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں کہ خدا کی شکر گزاری ہے اور وہ بیماری بھی ہماری زندگی سے جاتی رہے گی. ہمیں خدا کی ہر حال میں شکر گزاری کرنی ہے. ہمیں ہر حال میں، آپ کے پاس کھانے کو ہے نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سانسیں ہیں تو آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. اگر آپ سانس لے رہے ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ اپنے بچوں میں ہیں، آپ اپنے شوہر میں، آپ اپنی بیوی میں ہیں، آپ یاد رکھیں آپ اپنے ماں باپ میں، آپ اپنے گھرانے میں، آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. آج یہ کلیہ لکھ لیں اپنی زندگیوں کے اندر کہ جب آپ شکر گزاری کرتے چلے جائیں گے تو خدا آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا. خدا آپ کو چادروں کے گھر سے RCC ملے گا. خدا آپ کو کرائے کے گھر سے اپنے گھر کے اندر لے کے آئے گا. خدا آپ کو موٹر سائیکل سے گاڑی پر لے آئے گا. اور خدا اگر آپ ٹرین پر سفر کرتے ہیں، خدا آپ کو جہاز پر سفر کروائے گا. یاد رکھیں کہ شکر گزاری سب کچھ کرنے کے لیے آج ہمیں موقع ملتا ہے کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اس کی قدرت گہرے طور پر ہماری زندگیوں پر جاری ہوتی ہے اور ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی. ہاللیلویہ. ہمیں اس کے نام کو عزت و جلال دینا. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، رومیو 8 باب اور اس کی 20ویں آیت. اس لیے کہ مخلوقات وردانت کے اختیار میں کرتی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر وردانت سے اختیار
कलाम ने कह दिया कि मखलूक़ात की गुनाह के कब्ज़े से छूटकर खुदा के फरजंदों के जलाल की शादी में दाखिल हो जाएगी। आमीन। सो क्या लिखा है कि हमें जब बतालत के इख्तियार में थे, तरीकी के इख्तियार में थे, मगर खुदा ने हमें उस तरीकी के इख्तियार से छुड़ाकर हमें खुदा के फर्जंद बना दिया। हमें शुक्रगुजारी करना है। और कलाम में लिखा है पहले तुम तरीकी के थे मगर अब किसके फर्जंद हो? नूर के फर्जंद हो। हमें शुक्रगुजारी करनी है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए मसलूब कर दिया और हमें आज़ाद कर दिया, हमें बरी कर दिया, हमें रिहाई दे दी। आज हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जो गुनाह मेरे और आपके माँ बाप ने किए, आज खुदा हमें उस हिसाब में नहीं डालता। जब हम तौबा कर लेते हैं तो वो 4 पुश्तों तक उस गुनाह को माफ कर देता है। मगर जब हम वफादारी के साथ चलते हैं तो खुदा कहता है कि मैं अपने साथियों के साथ अपने अहद को याद रखता हूँ और 1000 पुश्त तक अपने अहद को क्या करता हूँ? याद रखता हूँ। हमें उसका शुक्र अदा करना है और शुक्र गुजारी की कुर्बानी उसके हजूर में गुजरानी, क्योंकि खुदावंद शुक्र गुजारी के लायक है, वो प्रस्तिश के लायक है, वो तारीफ के लायक है। और कलाम में लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीन और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और इसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हालेलुया। आप जो कुछ भी करते हैं आप यीशु मसीह के नाम से बाप का शुक्र अदा करें। और हर वक्त कलाम में लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में क्या करो? बसने दो। और उसके कलाम को ना सिर्फ अपने दिलों में बसने दो बल्कि गीत गाओ, शुक्र गुजारी करो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दो और खुदावंद की बढ़ियाई और सना गाओ। आज हम देखते हैं आलमी सतह के ऊपर शुक्र गुजारी का दिन मनाया जाता है। किसके ऊपर मनाया जाता है? आलमी सतह के ऊपर शुक्र गुजारी का दिन मनाया जाता है। और जब शुक्र गुजारी लोग करते हैं एक दिन पूरे आलमी सतह के ऊपर शुक्र गुजारी होती है। हाँ, अच्छी बात है, मगर हमें हर सेकंड खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया। हमें हर मिनट खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और शुक्रगुजारी आपका वो असासा है, आपकी वो बरकत है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बढ़ जाती है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है और खुदा आपको भी बढ़ाता है, आपके मालो सबाब को भी बढ़ाता है, आपके बच्चों को भी बढ़ाता है, आपकी जिंदगियों को भी बढ़ाता है और खुदावंद आपकी जिंदगी से अपना जलाल जाहिर करता है। हालेलुया। तो याद रखें हमें शुक्रगुजारी करनी। आज मैं देखता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी शुक्रगुजारी नहीं करती। जब हम जॉब पर जाते हैं, घर पर आते हैं, घर के हालात, मामला, तकलीफें, लड़ाइयाँ, झगड़े, तो हम बार इस उलझन में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। मगर याद रखें कि उस वक्त खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा खुद ही रास्ता दिखाएगा, खुदा खुद ही हमारी मदद करेगा। हर एक बात में खुदा का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। पहला तिस्सलुनीकियों 5 बाब में लिखा है कि हर एक बात में क्या करो? शुक्र गुजारी करो, बिला नागा दुआ करो। हमें शुक्र गुजारी करनी है, उसकी प्रस्तिश करनी, ताज़ीम करनी है और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना। हालेलुया। मैं बात जब पुराने खिदमत में देखता हूँ कुछ बेटे बेटियां जब आते हैं दुआ कराने के लिए और उनके पास औलाद नहीं होती और वो रोते हैं, दुआ करवाते हैं कि भाई साहब मैं दुआ करके तेल दे, पानी दे ताकि खुदा में बरकत दे। मगर याद रखें जिनके पास है वो उनकी कदर नहीं करते। हमें शुक्र गुजारी करनी है। औलाद वालों के लिए भी खुदा ने कहा है कि औलाद वालों हमें तुम्हें भी नेक बनना है। और कलाम में लिखा है कि अपने बच्चों को ये तालीम दो। खुदा कहता है कि अपने बेटे बेटियों को मेरे हुक्म रटाओ, मेरे हुक्म सिखाओ ताकि ये शुक्र गुजारी करने वाले बने और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने। आज ये कुलिया खुदा से लेने का तरीका है कि अगर आपकी नौकरी है तो याद रखें कि शुक्र गुजारी करें। अगर आप खा रहे शुक्र गुजारी करें, नहीं खा रहे शुक्र गुजारी, हर एक हाल में खुदा की शुक्र गुजारी करें। और बीवी को देखें, जब मालो सबाब था, भेड़ बकरी थे और रोज जाती होगी और जो है ना मक्खन लेकर आ रही है, दूध लेकर आ रही है, खुश है अयूब की बीवी और हर साल बढ़ोतरी हो रही है, फसल भी। और कलाम में लिखा है कि जब वो बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई तो कहती है कि तू अभी तक खुदा की हम करता रहेगा, अपने खुदा को छोड़ और कुफर पर। और वो कहता है, यूं कहता है, प्रधान औरतों सी बातें ना कर कि हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। याद रखें कि आज जब हम पर भी ऐसे हालात आते हैं तो हम कोसते हैं खुदा को, खुदा ने मैं
حالات کے لیے پیدا کر دیا، ایسے ہی ہماری زندگیوں پر خدا نے حالات پیدا کر دیے، مگر آج ہمیں ہر حالات میں شکر گزاری کرنی ہے، ہر معاملات میں شکر گزاری کرنی ہے۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے، یاد رکھیں کہ آپ ایک قدم آگے چلے جائیں اور خدا آپ کی شکر گزاری کے سبب سے آپ کو برکت دے گا۔ ہاں آپ جیسے بھی ہیں خدا آپ کو پسند کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی محبت کو دیکھتا ہے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو قربان نہیں کیا، بلکہ اس نے اندیکھی محبت کی ہے، اور اس کی محبت لازوال اور لامحدود ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے دیکھا نہیں کہ آپ میں کیسے ہوں گے، مگر خدا نے صرف اتنا دیکھا کہ میرے بیٹا کیسا ہے، وہ پاک ہے، اور وہ اتنا پاک ہے کہ دنیا کے اوپر جب اس کا خون بہایا جائے گا تو دنیا کا گناہ دھل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں یسوع مسیح کی شکر گزاری کرنی ہے، ہم آزاد ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرنی ہے، ہم گناہوں سے خلاصی مل گئی ہے، صلیب کی لعنت سے خلاصی مل گئی ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب ہم خدمت کے اندر آئے تو خدا نے ہمیں چرچ دیا، اور پھر خدا نے ہمیں بڑھایا، ترقی دی، اور خدا نے لوگ دیے، خدا نے ہر ایک چیز سے سیر و راستہ کیا، پھر خدا نے ہمیں ٹی وی چینل دے دیا، اور یہ خدا کا فضل ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا بڑھا رہا ہے، خدا ترقی کر رہا ہے، اور خدا کام کر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدا کام کر رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ شکر گزاری کرتے جائیں گے تو آپ بڑھتے جائیں گے، دنیا کی کوئی قوت آپ کو روک نہیں سکتی۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نوکریوں کے لیے، اپنے جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، خدا کی شکر گزاری کریں اور خدا آپ کو بڑھائے گا اور آپ کو برکت دے گا۔ ہاں آپ جیسا بھی کام کرتے ہیں خدا کی شکر گزاری کریں۔ آپ جیسے بہت ہوں گے جن کے پاس وہ نوکری بھی نہیں ہو، مگر آپ کے پاس ہے، خدا کی شکر گزاری کریں۔ سو خدا نے اس کلام کو اس لیے سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔